آج انشاءاللہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ کروں گی. کوئی بھی شخص جب بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے. اور جتنا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو اتنا کسی بھی اور چیز کے لیے نہیں, اور خصوصاً مائیں, مدرس. ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی خواہ اس کے بچے خود پیرنٹس بن جائیں پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں چھوڑتی, اور ماں کی یہ فکر قبر تک جاتے ہوئے رہتی. اس کے دل میں ہمیشہ بچوں کی خیرخواہی اور بچوں کی بھلائی کی سوچ ہوتی کہ کسی طرح میں انہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سکوں. خود بھوکے رہ کر, پیاسے رہ کر, تکلیف اٹھا کر, پریشانیاں اٹھا کر اپنے پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں فطری طور پر رکھ دی. لیکن والدین کی اصل محبت, سچی محبت, صحیح محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھیں, کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بچوں کے فیوچر کا سوچیں تو وہ فیوچر صرف اس دنیا کا فیوچر نہ ہو بلکہ ان کی آخرت کا بھی ہو. کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہے. حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, وہ ہے اصل عظیم الشان کامیابی. تو انشاءاللہ تربیت اولاد سے متعلق کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گی, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطیہ ہے, ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے, اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی اس پر راضی رہنا چاہیے, کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا, اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے, ہر چیز پر قادر. یعنی اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو مجھے کیا دینا چاہیے, کون کس کے قابل. دوسری بات یہ کہ بچے ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہوتے ہیں, اگرچہ ان کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو جب اولاد کی خبر دی تو اس کو خوشخبری قرار دیا. مثلا زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی بچے کے لیے اور ساری زندگی مانگتے رہے, بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کو اولاد دی تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ خوشخبری ہوتی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فبشرناہ باسحاق, تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی یعنی خوشخبری دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے ان کو آپ فرماتے کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں, یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں, یعنی انہیں پھولوں سے تشبیہ دیتے. جس طرح پھولوں کی کیئر کی جاتی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے, ایسے ہی وہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یوں مانگے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر, یعنی ہم انہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے, یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کماتا ہے ارن کرتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز ٹاپ پہ جو ہے وہ اس کے بچے ہیں, اولاد ہے. کیونکہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت, مدد, خوشی کا باعث ہوتی ہے اور آخرت کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں اور ایک اس کے بچوں کے اچھے کام اس کے نام اعمال میں حسنات میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں اولاد ایک خوشخبری ہے, خوشی کا باعث ہے, وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے, اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. ہم سے بہت سی اور باتیں پوچھی جائیں گی, ہماری جوانی کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی, ہماری علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی. اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا, یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا, لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے
عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی بعض اوقات ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کا خیال کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں, اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے, بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے, بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا یہ دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے. لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا, اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی, کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی, کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو, اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا, گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا, یعنی بہت بگاڑ آئے گا. تو دیکھنے کی چیز, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور گزارا بہتر طور پر ہو, لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور پھر وہی دیندار ہوتا ہے اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے. نہیں, دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے, جسے نماز کا فریضہ, یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو, لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو. اسی طرح اگر لڑکا کما رہا ہے تو حلال کمانے والا, کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ حجاب, کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرم و حیا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے, شادی ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے, حقوق العباد کی ادائیگی ہے, تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے, ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے. جس گھر میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضا میں سانس لیتے ہیں, اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں. یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا, بلکہ عمل کی تربیت, عملی نمونہ ہونا, رول ماڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا, صرف ہمارے تھنکنگ سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں, وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بنے. اب آپ دیکھیے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں, فرما بردار ہوں, اچھے ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں, کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں. اگر ہم خود نہیں کر رہے تو بچوں سے کس چیز کی ہم توقع کر سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لیے قربانی کرنے والے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں, ہم خود اپنے دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوگی, وہ بھی اس کو ایزی لیں گے. اگر ہم خود وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کیوں پڑھیں گے؟ چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو, لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں. وہ تو آپ سے پلٹ کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی, اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہوئی ہے, وقت ہوا ہے, اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, کوئی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے, چاہے انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکچر سن رکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں, یعنی اسلام کی حالت میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا. پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے
اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے، یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے، ہماری اولاد پر پڑے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا، جس کا عکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، آج بھی آپ نے پڑھی ہوئی، کان ابوہما صالحا، وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی، جب وہ گر گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اس لیے میں نے یہ دیوار بنا دی ہے۔ خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی اور اس کے بچے یتیم ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ اس غیبی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر یہ اس مال کو استعمال کر سکے، کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں، یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور اسپیکر ہیں ڈاکٹر نبیل، وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ انسان جب نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا یا تہجد ہی نہیں پڑھتا تو دعا کس وقت کرے گا؟ وہ تو دعا کرتے ہوئے بھی شرمائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لیے، تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی۔ اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ہم اللہ کی اوبیڈینٹ نہیں ہیں، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیڈینٹ ہوں؟ ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا، لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لیے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے، اس طرح اس کے آگے نہیں جھکتے، جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں، جو ہم کہیں بس وہ کریں، اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کویت میں، ایک بہت اچھے منصب پر تھا، یعنی کہ بہت ہائی پوسٹ پر تھا، لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیئر کرتا تھا، فلاحی کاموں میں لگاتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے تھے، تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیئر کرنے میں گزار دیتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں، جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، یعنی بوائز ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ جب سے میں نے قرآن مجید میں کان ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیئر کی، تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے، میں والنٹیئر کرتا ہوں، اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ یہ دیکھے کہ باپ بیکار پڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا، کما کے بھی نہیں لاتا، تو وہ اس کے لیے کیسا رول ماڈل ہو؟ اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیسے بچے بنے؟ پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، پرورودگار ہوں، صالح ہوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں، چاہے کچھ کام کرتے ہوں، چاہے ہم بزنس کرتے ہوں، کوئی کمائی کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں، ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں، کسی بھی جگہ جو بھی ہماری اسکل ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی، اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت میں لگے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اس چیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں، اللہ آپ کے کام بنائے گا۔ میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو غریب کے بچے کو کھلاؤ، کسی یتیم کی پرورش شروع کر دو، اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ، اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس راہ پہ لے آئے گا۔ یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔
مانا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچا کریں اوہ اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے، اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا. خاص طور پر اس معاشرے میں جب کہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے. آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے. ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ میں میرا تو کوئی دل ہی نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ. ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں، ہم ہسبینڈ دیں، ہم خود کمائیں، کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے. کسی کی خدمت کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے کام آ کے، ہاں ہم تھک ہی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی، اللہ میری مدد کرے گا. تو آپ اپنے بہت سے بوجھ اور پریشانیاں اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کرے؟ وہ ضرور کرے گا. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے، تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیا، تیری خاطر اے میرے بچے. یا بنیا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بچے، تیرے روشن مستقبل کی خاطر، تیرے برائٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں. ابن مسیب ایک تابعی ہے، سعید ابن مسیب، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا، کوئی ضد کرتا، کوئی بدتمیزی کرتا، تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا. یہ دو کام کرتا، صدقہ کرتا، کھانا کھلاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا. یعنی تم انہیں پاک کرو گے، صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کے. تو گویا مال میں سے صدقہ نکالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی سدھرتی ہے، نیک بنتی ہے. اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے. بس بے شک یہ اخلاقی بے رہروی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے. یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مصیبت ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے راہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے. پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے، وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی، اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورۃ البقرہ پڑھتا تھا، یعنی رات کے تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، میرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے، اسے تو میرے لیے قبول کر لے، یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. تو کیونکہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا. ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے. ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک اعمال ہے کہ ہم صدقہ کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانگیں. اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں، اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے سدھر جائیں. اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، وہی مدد کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں، پروجیکٹس میں، والنٹیئرنگ میں شریک کرنا، ان کو ساتھ لے کے جانا. مثلا ہر جمعے کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہے اس کی صفائی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ نمازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسڈے نائٹ ساتھ لے جائیں، خود اکیلے نہیں جائیں، ہسبینڈ وائف، بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلے اللہ کا گھر صاف کرتے ہیں. اور پھر ایک ایک کونے خدرے کو صاف کریں، کہیں کوئی داغ دھب ہے اس کو مٹائیں، اس کو خوشبودار کریں، صفیں لگائیں. جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن ہو سکے، مسجد اللہ کا گھر ہو. ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں، اور جب ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیئر کرتے ہیں اور بھی سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں. تو جمعے کے دن
اللہ کے مہمان آتے ہیں. ویسے تو 5 نمازیں، لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں 5 نمازیں کہاں اتنی فل مسجد ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینجمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی. لیکن وہ صفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی، وہ ایک چیئرفل ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے. تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت دیں. آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جیسے الہدا میں ویکینڈ میں کلاس ہوتی ہے، ابھی نئی سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں 400-500 لوگ ہیں، اور ہر ہفتے ان کے لیے بینچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹنگ ٹھیک ٹھاک کام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں، 2 سسٹرز، وہ پچھلے 5 سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہے. مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مارننگ آتی ہیں کلاس سے پہلے اور آ کر سارے بینچز لگاتی ہیں خاموشی. تو ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے بینچز کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہے. اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے بچوں کے ٹم ہارٹن پہ لے جا کے ان کو تھوڑا کھلا پلا کے پھر واپس آ کے کلاس اٹینڈ. یہ والنٹیئرنگ ہے. اور وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں. کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی؟ کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا؟ آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامک سینٹر ہو، کوئی جگہ، اس کو اپنا سمجھیں اور اس میں والنٹیئر کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اوور آل جو ہے عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کرا سکتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا، تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا، تو میں نے پتہ کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا ہے، اس کی کیا عادات ہیں، کیا کیا اس کے کام ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ فلاں مسجد میں جمعے کے دن جمعرات کی رات کو وہاں کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ہمبل ہے، اس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ، اور دین کی خدمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے. مسجد کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہم کیوں کریں؟ کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیونکہ بعض اوقات چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ، بعض اوقات اتنی ڈونیشن بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلینر تھوڑی کر سکتے. تو اگر ینگ بوائز، یونیورسٹی گوئنگ بوائز آپ کے ہیں، ساتھ لگائیں اور انہیں کہ چلے کام کر. اس بہانے مسجد میں جا کے ایک نمازی پڑھ لیں. اگر انہیں آپ کہیں گے نا کہ آؤ نماز پڑھنے چلے، تو ہو سکتا ہے نہیں پڑھنے جائیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو اور کچھ ہوبر لگاتے ہیں چل کے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام معمولی کام نہیں، یہ کام کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر کیا 127 آیت پہلے پارے میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، باپ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور تعمیر کی، تو انہوں نے دعا کیا ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے اس گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے. پیغمبر ہیں دونوں، پیغمبر، دوسرے چھوٹے تو بعد میں بنے، لیکن پیغمبر ہیں، بہت معزز ہیں، لیکن وہ اللہ کا گھر تعمیر بھی کرتے ہیں اور اس کی صفائی بھی کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں. یاد کیجئے اس عورت کا واقعہ جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد میں صفائی کرتی تھی، ایک دن نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے. پتہ چلا کہ وہ تو اچانک بیمار ہوئی اور فوت بھی ہو گئی. تو صحابہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے رات کے وقت؟ انہوں نے رات میں خود ہی جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا، کیونکہ حکم یہی ہے کہ جو ہی ڈیتھ ہو بس جتنا جلد از جلد جنازہ کرو. خیر، آپ نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے، آپ اس کی قبر پہ گئے، لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں دوبارہ جنازہ پڑھا، اس کو خود اس کے لیے دعا کی. اب آپ دیکھیے کہ یہ سعادت کس کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، مسجد میں ہی رہتی ہے، مسجد کی صفائی کرتی ہے، اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو معمولی اعزاز ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا بڑی. ہم سمجھتے کہ بہت بڑے بڑے ٹائٹل ہوں اور پھر ہم کام کریں تو پھر اس سے ہماری بہت شان بنے گی. شان ہمیں لوگوں کی نظر میں چاہیے تو شان اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے. تو یہ چھپی نیکیاں بعض اوقات اور یہ اللہ کی خاطر ایسے کام کرنا، اس کا اثر اولاد میں جاتا ہے. پھر اسی طرح مسجدوں کے علاوہ آپ دیکھیے ہاسپٹلز ہیں، بوڑھے لوگوں کے اولڈ ہومز ہیں. کل میری بیٹی بتا رہی تھی کہ ان کا اسکول کا ٹرپ گیا ہوا تھا، بچوں کا اولڈ ہوم میں لے کر گئے تھے، شاید 8-9 سال کا بچہ اس کا. کہہ رہی تھی کہ کل شام گھر آ کر اتنا رویا کہ جس طرح اس نے بوڑھے لوگوں کو وہاں دیکھا، کوئی فیملی ان کے پاس نہیں، وہ بیمار ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لونلی ہیں. تو وہ سین تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اب اس کو کس طرح کمفرٹیبل کروں، کیا بتاؤں اس کو. ہمارے بچے یہ سب چیزیں تو دیکھتے نہیں، نہ جنازہ دیکھتے ہیں، نہ قبرستان دیکھتے ہیں، نہ اولڈ ہوم دیکھتے ہیں. دل کس چیز سے نرم ہو.
وہ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں سوچے؟ وہ تو دنیا ہی دنیا ہے ان کے سامنے. ہم انہیں لے جاتے ہیں، کبھی کہیں کھانا کھلانے لے جاتے ہیں، کبھی کسی ٹوائز کی شاپ پر لے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم بچوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے فرما بردار ہوں گے. نتیجہ کیا ہے؟ جتنی ہم ان کو عیش کروا رہے ہیں، جتنی ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں. کسی بات پہ خوش ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک چیز وہ اب ان کی نگاہ سے اتر گیا، اب ان کو اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو پھر وہ زندگی کی جو حقائق ہیں اور زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو فیس کرنا نہیں آتا. مومن آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. ہمیں خود بھی اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنی تربیت اور تزکیہ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ان سب جگہوں پر والنٹیئر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے نیبرہڈ میں کوئی بزرگ خاتون ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو کسی اور چیز کی، نئے امیگرینٹس کو مختلف چیزوں کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کہاں کس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. آپ کی سرزمین تو وہ ہے جس نے بہت سارے سیرین ریفیوجیز کو ویلکم کیا ہے. ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے، ان کے حالات کیا ہیں. ایسے لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹ ان کی مدد خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں. بہت کام ہے کرنے کے، لیکن اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی سوشلائزنگ میں سے وقت نکالیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر اپنی جان، اپنے وقت، اپنے مال کو اللہ کی خاطر قربان کریں. پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ اچھا رول ماڈل بن کے بچوں کی تربیت کرنا. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، ان سے غلط بیانی نہ کریں، سچی بات کریں. ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو کچھ میٹھی چیز دوں گی، کھجور دوں گی. تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا ہے. کبھی بھی بچوں سے جھوٹ نہ بولو، ان کا اعتماد چلا جائے. زندگی میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ ماں ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جس پر انسان آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے. لیکن اگر یہ انسان کو احساس ہو جائے نا کہ ماں دھوکہ دیتی ہے، ماں ڈرامہ کرتی ہے. پچھلے دنوں کسی خاتون کی بات مجھ سے ہوئی تو بہت پریشان تھی. کہتی بچے نے گھر چھوڑ دیا، بچے نے گھر چھوڑ دیا، کہیں اور جا کے رہتا ہے. اور میں نے اس سے بہت کہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو، لیکن وہ نہیں مانتا. تو کہتی کہ جب شاید وہ رونے لگی یا کسی طرح اس کو سمجھانے لگی تو کہتے ماں آپ بہت ڈرامے کرتی. اب آپ دیکھیں، ماں کو یہ کہنا کہ تم ڈرامے کرتی ہو، اس کے آنسو کو ڈرامہ سمجھنا، کہ جیسے ڈرامے میں کوئی ہوتا ہے نا کیریکٹر، تو اس میں وہ جھوٹ موٹ کر روتے ہیں اور وہ لگتا ہے جیسے رو رہے. اگر ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بس ایسے فراڈ کر رہی ہے اور ہماری کیئر نہیں کرتی اور اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یا کسی بھی طرح اگر بچوں کے اندر ایسی کوئی فیلنگ آ گئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کریں، سچ بات کریں، ٹرسٹ بلڈ کریں. کسی بھی کامیاب ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. کیونکہ جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا نا وہاں پھر اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، پھر وہ بات نہیں سنتے. اس کے علاوہ بچوں کو فارمل اسلام کی ایجوکیشن بھی دینی چاہیے. دنیا کی تعلیم تو وہ لے رہے ہیں، اگر اسکول میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دن کا ایک بڑا حصہ اسکول میں گزار کے آتے ہیں. لیکن اگر وہ گھر پہ ہیں اور آفٹرنون میں آپ خود ان کو سکھا سکتے ہیں، کسی مسجد میں یا کہیں بھی ان کو بھیج سکتے ہیں، تو دین کی باقاعدہ تعلیم دیں. دیکھیے کہ ہم میں سے اکثریت نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے جہاں ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں بھی پڑتی تھی، آس پاس مسجدیں بھی تھی، گھروں میں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی. بہت کچھ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ گئے اسلام کے بارے میں. لیکن ہمارے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے، تب وہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی تھی وہ کیا تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کا عقیدہ درست کریں، ان کو توحید سکھائیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اگر وہ توحید پر ہے نا تو کوئی اسے غلطی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ. پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں، اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں.
جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو، تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے۔ مثلاً شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس شخص کا اخلاق، کردار، مزاج کس قسم کا ہے، یعنی محض کسی دنیاوی فائدے یا کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دین والی کا انتخاب کرو، تمہارا بھلا ہو، یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آیات میں 4 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو، با اخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ رشتے کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یا رب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے، خیر و برکت ہے تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کر دے۔ استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے۔ اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں۔ دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا. اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی. کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں. وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا. آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئے. کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں. جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا روز، اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو. ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو پڑھائے. وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے. یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی. 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جو بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں. آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا. اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں، اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال
کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا، لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی. تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں. پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي، اور اے اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں. مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں، بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں، بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں، بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہم مظلوم، یا اللہ، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے. اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا. کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي، اللہ جو مجھ کو ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے. کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی دلا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے، ہم ان کے پورے خاندان کو رگیت دیتے ہیں. اب وہ ظالم تو ہے لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، سب کو بیچ میں رگید رہا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، فلاں بھی. اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ سارے لوگ نہیں، جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں، مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں، وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا. کسی کی بیوی ہو سکتی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بلا وجہ مار کے، بلا وجہ چیخ چلا کے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں. نہیں، ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. اچھا، بعض اوقات بعض خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے، یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ اگر یہ گھر تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا، تو دوسری شادی کیسے کی جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پہ ظلم کرتی ہیں،